پیش کرنا چاہتا تھا کہ جناب ابو طالب جناب خدیجہ سے متعلق دو جملے میں نے کہے کہ اتنا جناب ابو طالب سے کیوں لوگوں کو بغض ہے؟ بھئی اتنے اور صحابہ موجود ہیں جن کے باپ کافر مرے ہیں، کسی اور سے تمہیں اتنی عداوت نہیں ہے، ان کا نام لے دیتے جناب ابو طالب سے کیوں اتنی عداوت ہے؟ کیونکہ جناب ابو طالب کا ایک جرم ہے، وہ ہیں جب بھی لکھا جانا علی تو لکھا جاتا ابن ابی طالب۔ اگر جناب ابو طالب کسی اور صحابی کے باپ ہوتے تو ان کے فضائل ہی فضائل ہوتے، لیکن وہ ہیں جناب امیر کے والد گرامی، تو بہت سارا علی کا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر، نکالا جناب ابو طالب سے ہے، توجہ ہے اور مسلمانوں نے یہی لکھا، صحیح بخاری میں بھی یہی موجود ہے کہ جناب سرور کائنات آئے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا، توجہ ہے؟ یہ کان میں آگے کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے میں شفاعت کر دوں گا، تو ایک بات تو واضح ہوئی نا کہ بخاری شفاعت کو مانتے ہیں، یہ بات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ شفاعت کو تو مانتے ہیں نا بھائی، بہت سے تو منکر ہیں کہ شفاعت نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں شفاعت کر دوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات، جو انسان کسی کے کان میں بات کہتا ہے نا وہ اس لیے کہتا ہے تاکہ دوسرے نہ سن، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ اگر سرور کائنات کان میں کچھ کہہ رہے تھے تو کان میں کہنے کے بعد مقصد ہی فوت ہو گئے کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب نے سن لیا کہ کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے میں شفاعت توجہ ہو بھئی، جب کان میں کہہ رہے تو سنا تم نے کیسے؟ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آئے تو کان میں کہیں بات سن لیں اور نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا نہیں سن رہے۔ مسٹر علامہ علی رضا رضوی جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 1360 ہے۔ علامہ صاحب نے حدیث بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے کان میں کہا تھا۔ آپ حدیث خود پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ کان میں کہا ہے۔ الزام یہ عرض کرتا چلوں، صحیح بخاری میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ شیعہ کتب کی کچھ روایات میں حضرت ابو طالب کے لیے مشرک کا لفظ آیا ہے۔ کا موقع ہے اور آخری حوالہ اس سلسلے میں اہل تشیع کی معتبر اور مستند ترین کتاب، قرآن مجید کے بعد جو سب سے معتبر اور مستند ان کے ہاں مانی جاتی ہے یہ ہے الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، پہلی جلد صفحہ نمبر 231، روایت کا نمبر ہے 1213۔ حضرت امام جعفر صادق سے ان کے ہاں جو مسلمہ روایت ہے، یہ بات یاد رکھے کہ جو الزام الخصم بما ہوا قائلوں کے تحت کسی خصم کی اور کسی مد مقابل کی کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے، اس حوالے کا بعین ہی اس کے لفظ لفظ کا ماننا ضروری نہیں ہوتا، یہ صرف آئینہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اور مد مقابل کو الزام دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور تم اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہو۔ اب یہ دیکھو امام جعفر صادق کا بیان شیعہ کتاب میں کیا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف اسر الایمان و اظہر الشرک، کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی طرح ہے، اسر الایمان و اظہر الشرک، ایمان کو چھپایا ہے اور شرک کو ظاہر کیا، انہوں نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، یہ امام جعفر صادق کا بیان ہے۔ تو مولا علی کا حوالہ کشف الغمہ پہلی جلد صفحہ 355 سے، اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کا حوالہ امالی طوسی سے، اور اسی طرح سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں نے موطا امام مالک سے پیش کیا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں نے ان کی کتاب اہل تشیع کی الاصول من الکافی سے پیش کر کے بحمد تعالیٰ بالکل واضح کر دیا کہ اہل سنت جمہور کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ بحمد تعالیٰ